السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ شیطان ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے دور کرنے کے لیے طرح طرح سے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ہمارے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم جب سے دین پر عمل کرنے لگے ہو نا تمہارا نقصان بہت ہو رہا ہے، اور بعض لوگوں کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو نا تب سے تمہارے اوپر یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اسی طرح سے کچھ کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کی میں زیادہ تلاوت کر رہا ہوں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا، اسی لیے لوگ جو ہے نا سورہ ناس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ ناس ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہی آج ہوا کہ ہمارے والد صاحب نے کسی خاتون کو جو عمر دراز نے بتایا ہوگا کہ روزانہ تمہیں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، تو آج وہ آئی مغرب کے بعد اور کہنے لگیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، ہم پڑھے جا رہے تو لگنے لگا کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ کی برکتیں آ رہی ہیں، دل کو سکون مل رہا تھا۔ پھر اچانک سے کیا ہوا کہ ہمارا پوتے کا ہاتھ جل گیا تیل میں، تو یہ تو درود شریف جیسے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے تو نقصان ہو گیا یہ تو والد صاحب نے کہا کہ نقصان نہیں ہوا بلکہ اللہ نے نقصان سے بچا لیا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کیسے؟ کہ دیکھو بچہ پورا جل سکتا تھا لیکن اس کا صرف ہاتھ جلا، تو اللہ نے پورا جلنے سے بچا لیا کہ نہیں بچایا؟ تو کہنے لگی ہاں اب بات سمجھ آ گئی ہمارے۔ ایسے ہی ایک غیر مسلم تھا نا، تو وہ ہمارے والد صاحب سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں چوٹ وغیرہ آ گئی، بہرحال وہ مسجد آ گیا۔ کہنے لگا ہمارے والد صاحب کو جو ہے نا بابا جی کہتے ہیں لوگ، کہنے لگا کہ بابا جی میں تو آپ کو گرو سمجھ کے آپ کے درشن کرنے آ رہا تھا اور راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میرے لیے تو آپ بھاگیہ ہونے کے بجائے ابھاگیہ ہو گئے نا۔ آپ تو میرے لیے، میں تو آپ کو شبھ سمجھ رہا تھا، آپ تو اشبھ ہو گئے میرے لیے، میں اس کو کیا سمجھوں کیونکہ میں درشن آپ کے کرنے آ رہا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب نے اس کو سمجھایا کہ جب تم گرے تھے نا تو پیچھے کتنے ٹرک آ رہے تھے؟ بولے ٹرک تو بہت سارے تھے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھو ٹرک سے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے، تو یہ اللہ کا کرم ہوا تمہارے اوپر کہ نہیں ہوا؟ کہنے لگا ہاں اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، یہ میں نے مثالیں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ شیطان ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا، جب ہم دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی خوب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے شیطانی وسوسے ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں۔ قرآن زیادہ مت پڑھو ورنہ یہ نقصان ہو جائے گا، زیادہ نمازیں مت پڑھو ورنہ یہ ہو جائے گا۔ ہم ٹھیک چل رہے ہیں تو کبھی امی کے مائنڈ میں ڈال دیا، کبھی دادی کے دماغ میں آ گیا، دادی کہنے لگیں، امی کہنے لگیں رات میں تہجد پڑھتی ہو، یہ مت پڑھا کرو، نقصان پہنچتا ہے، ایسے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں، جن کا اثر ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرو تو زیادہ تلاوت مت کرو، اس کا مائنڈ پہ اثر پڑتا ہے، غلط اثر پڑ جاتا ہے، زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے شیطان جھپٹ لیتے ہیں، جنات کا سایہ ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی طرح کی باتیں یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے بہت دن پہلے، کہنے لگے مفتی صاحب جب سے دین پہ عمل کر رہا ہوں تب سے نقصان بہت ہو رہا ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے بالکل۔ تو ایسے شیطان وسوسے لے کے آتا ہے۔ یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ یہ وسوسے شیطان سب کو لے کے آتا ہے لیکن الگ الگ طریقے سے، دینداروں کو الگ طریقے سے، جاہل لوگوں کو الگ طریقے سے، دین پہ جو نئے نئے عمل کرنا شروع کریں ان کو الگ طریقے سے۔ آپ اپنا مائنڈ ہمیشہ پازیٹیو بنائیں، نیگیٹو نہ بنائیں۔ ہمیشہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا نیگیٹو ہی جاتا ہے۔ نقصان ہو گیا تو جیسے ان کے پوتے کا ہاتھ جلا، ہمارے گھر میں بھی کسی بچے کا ہاتھ جل جاتا ہے، چھوٹی موٹی چوٹیں لگ جاتی ہیں، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، چوٹیں ہی لگی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ چھوٹی چوٹ لگی ہے، بڑی چوٹ بھی تو لگ سکتی تھی، اللہ نے بڑی چوٹ سے بچا لیا، چھوٹی چوٹ پہنچ گئی، اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا، چھوٹا نقصان پہنچ گیا۔ اسی لیے اللہ سے ہمیں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ نیگیٹو ہیں آج، حالانکہ اللہ کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیماریاں نہیں ختم ہو رہی، ہر چیز میں ہم نے نیگیٹیوٹی اللہ کے لیے پال رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی سورت پڑھنے سے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ قرآن رحمت ہے، نماز رحمت کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ جب اللہ سے قریب کر دینے والی چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں نا تو شیطانی چیزیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ وسوسے ہیں، ان وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ سوچا کہ چلو آپ کو واقعہ سنا دوں، کچھ اچھی باتیں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گی۔
اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔